اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، یہ گپ شپ کی شکل میں پروگرام ہوتا ہے، چونکہ لوکل پروگرام ہوتا ہے، لوکل باتیں ہوتی ہیں۔ لوکل باتوں میں بہت ساری باتیں کمیونٹی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کا چونکہ الیکشن آنے والے ہیں، اس پر جو لوکل چونکہ یہ لوکل بات آ جاتی ہے، ہوتی تو انٹرنیشنل ہے لیکن لوکل باتیں لوکل لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح کمیون کے الیکشن ہو گئے، ریجن کے الیکشن ہو گئے، اور بہت ساری باتیں پھر لوگ ہم سے کرتے ہیں، جی رائے صاحب الیکشن آ رہے ہیں، شاہ صاحب الیکشن آ رہے ہیں، یا اور جو ساتھی آتے ہیں بولتے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں، اب پارلیمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، کون کہاں سے کھڑا ہو، کہاں کدھر سے کھڑا ہو رہا ہے، اور کن کن علاقوں سے کھڑا ہوا ہے، کس ریجن سے کھڑا ہو رہا ہے۔ سامعین ناظرین، اس پر جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، چونکہ یہ لوکل باتیں ہوتی ہیں، اور لوکل باتیں کرنی بھی چاہیے، اس سے شعور ملتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کس طرح لڑے جاتے ہیں، کون لڑ رہا ہے الیکشن۔ تو الیکشن پارٹیوں میں ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ پارٹی ممبر بڑا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر پارٹی کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ آپ آزاد بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی پارٹی بنا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پارٹی کا ہوتا ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ پارٹی میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو پارٹی کے ووٹ بھی ملتے ہیں، اپنے ووٹ بھی ملتے ہیں، پرسنل ووٹ بھی ملتے ہیں۔ تو سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابقہ ریجن کے ممبر اور پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، وہ بہت قریب سے گزرے بھی ہیں پارلیمنٹ کے الیکشن میں، تو ان کے پاس کافی تجربہ بھی ہے، ریجن کے حوالے سے بھی، کمیونوں کے حوالے سے بھی، اور اپنی لوکل سوسائٹی کے حوالے سے بھی، لوکل لوگوں سے بھی، لوکل جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے روابط بھی ان کے سب کے ساتھ ٹھیک ہیں، باعزت ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کے ساتھ باعزت چلتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ شہر میں کسی بندے کی ریپوٹیشن کس طرح کی ہے، تو ان کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کبھی ایسی کوئی بات سننے کو ہمیں تو نہیں ملی، تو اگر ملی تو ہم ان سے بات بھی کریں گے، کوئی شرمندہ بھی یہ نہیں ہوتے، کھل کر یہ بات کرتے ہیں۔ میری مراد ہے قاسم نذیر۔ قاسم، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ اتنی عزت بخشی مجھے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج ریڈیو میں بھی لیا۔ اور آپ کو قاسم پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس خبر آتی ہے یہ سچائی کی باتیں ہوتی ہیں، آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو اس لیے آپ کی خوبیاں گریں گی، یہ کوئی آپ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، مساجد میں نظر آتے ہیں، لوکل پروگرامز میں آپ نظر آتے ہیں۔ جب ریجن کے ممبر تھے تو زیادہ آپ نظر آتے تھے، آپ کی ذمہ داریاں اس وقت زیادہ تھی، آپ زیادہ لوگوں سے ملتے تھے۔ اب بھی آپ کو جہاں سے بلایا جاتا ہے آپ بہت دور سے آتے ہیں، یہاں سے لوگ تو شہر میں چھوٹا 1 کلومیٹر دور جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اتنے دور جانا، حالانکہ کسی نے دعوت دی، وہ کہتے ہو یار اتنے دور میں نے جانا، میں کیسے جاؤں گا۔ تو یہ خوبیاں ہیں آپ میں، لیکن اب پتہ چلے گا اب الیکشن بہت قریب آ گئے، بلکہ قریب کے آگے پتہ چلے گا صبح کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ کو پرائم منسٹر کا جو ہے وہ خطاب آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی ہے کہ میں مطلب کہ جو مجھے انویٹیشن دیتے ہیں، مساجد دیتے ہیں یا فینیاں دیتی ہیں، یا ہماری جو ماشاءاللہ اتنی زیادہ چیریٹی جو ہیں، فیننگ آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ دعوت دیتی ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارا ساتھ، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہماری ہیلپ کریں، تو ظاہر ہے کہ جانا چاہیے۔ میرے والد کا بھی ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ بیٹا جب مساجد مطلب کسی کو بلاتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو ٹائم نکال کے جانا چاہیے، ان کی مطلب کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے ان چیزوں میں۔ تو الحمدللہ اسی جو بات والد نے میری ایک دفعہ کہی تھی اس پہ ہم بس عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بالکل بات درست کی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن ہونے والے ہیں، اور کبھی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کا بٹن دبائے گی۔ ایک چیز کا تو ساروں کو یقین ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے تو وہ نہیں دبا سکتی، کیونکہ انہوں نے ایک بل پاس کرنا ہے جس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مالچز کی جو انہوں نے کہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہوگی، اس کا تو چیک لینا چاہتے ہیں، تو اس کے یہ بل پاس اس ہفتے انہوں نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی میٹنگز مولنگاں کیسے جاتی ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کبھی بھی الیکشن آ سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں آج آپ کے ریڈیو میں بھی آیا ہوں، کیونکہ الحمدللہ کل مجھے پارٹی نے اپروو کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہوں کوپن ہیگن کے اندر سے، جو کہ کوپن ہیگن ہے اور فلکسپیا ہے، چھون پیو ہے، چھنگ پیا ہے، نیاپو، استپو، جتنے بھی علاقے بنتے ہیں کوپن کے ہیگن کے اندر، ادھر انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کی کیا کہتے ہیں سمجھنے کی ٹکٹ دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ میں امیدوار ہوں اس آنے والے الیکشن پہ۔ اور جو سب سے بہترین بات ہوئی وہ یہ کہ جو ممبران تھے
उन्होंने जो मुझे नंबर दिया है, क्योंकि अंदरूनी इलेक्शन होते हैं कि किसको किस नंबर पे रखना है, उधर उन्होंने मुझे नंबर 2 पे रखा है। जो हमारी जो चेयरमैन है पूरी डिस्क्लोज़र है, उसके मतलब फ़ौरन वो नंबर 1 है और मैं नंबर 2 हूँगा। और जिस तरह सारों को पता है कि कोपेनहेगन में अक्सर हमारे 2 मैंडेट अल्टरनेटिव्स के हमेशा निकलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो जितने भी हमारे साथी हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन है, मसाजिद हैं, जो भी साथी हैं, वो ताउन मुझसे करें, मेरी टीम से ताउन करें, ताकि हम मिल-जुल के काम कर सकें। और सुनने को भी यही आया है कि मैं एक वाहिद पाकिस्तानी कोपेनहेगन में खड़ा हूँ अब तक। तो अगर हम एक अपने ही बंदे को अगर कामयाब किसी तरह कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे फ़ायदेमंद की बात होगी। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ पॉलिटिकल, तो वो सिर्फ़ कम्युनिटी की बात नहीं करता, मैं सारी अवाम की बात करता हूँ, क्योंकि हम शहरी हैं इस मुल्क के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, तो हम सारों के लिए बात करें। अब मैंने सेहत का नाम कह ही दिया, तो एक ख़ास चीज़ जो मुझे हैरानगी हुई थी, जिसकी वजह है कि मैंने सोचा कि मैं कोपेनहेगन में खड़ा होना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी 2-3 हफ़्ते पहले मैं सोनी स्टीवेल्सन के ऐसे ही मैं स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था, तो उधर मैंने देखा कि जैसे राय साहब आपका जो रेडियो स्टेशन इस्तांबुल में है, अगर आप अपना नयापो ले लें, तो सोनू स्टीवेल्सन के जो नंबर हैं, वो स्टैटिस्टिक जो है, वो दिखाती है कि जो नयापो में लोग रहते हैं, वो इस्तांबुल के लोगों के निस्बत 8-9 साल कम उनकी ज़िंदगी होती है। और उसकी वजह ये है कि उधर डॉक्टर्स काफ़ी नहीं हैं और जिस तरीके से उनको बुलाया जाता है, वो भी आसान नहीं है। और जिसे किनगाल कहते हैं, ऊली इल्यूचल वो भी है। और मतलब कि उस तरह हैंडल नहीं होती चीज़ें जिस तरह इस्तांबुल में होती है। मतलब कि आप ऐसे ही सोच लें कि अगर किसी बंदे ने कोपेनहेगन शिफ्ट होना है, वो सोनू स्टीवेंसन से एक स्टैटिस्टिक निकाल सकता है और देख सकता है कि मुझे कहाँ शिफ्ट होना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा लंबी हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है, पॉइंट है जो कोपेनहेगन के हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर मतलब कि काम किया जाए, किसी तरीके से इसको उठाया जाए ताकि ये डिफरेंस जो है, लोगों के बीच ना आए। और दूसरी बात आपने ये भी कई बार सुनी होगी, बल्कि हम सारी कम्युनिटी भी सुनी होगी, सबने सुनी है डरमारा में कि जैसे कि ये जो गैर मुल्कों के खिलाफ पार्टी हैं, ये किस तरह स्ट्रिक्ट लॉ बनाती जा रही हैं, हमारे खिलाफ बातें करती जा रही हैं। और 2018 में जो इन्होंने ये लॉ भी एक पास किया था कि अगर आनस अगर वो मतलब कि कोई हशीश बेचता है इस्तांबुल या नोआहाउन में, तो उसको कम सज़ा मिलेगी अली के निस्बत जो शायद जिसने बेची हो नवापो में। बेशक दोनों के पास स्टेस पावरस्केप है। और बात जब स्टेस पावरस्केप की आती है, फिर आपको पता है कि इधर भी इन्होंने बहुत सख्तियाँ की हैं। पहले ये कह रहे थे कि हमने आप लोगों ने अपने टेस्ट पास करने हैं, फिर हम आपको स्टेस पावरस्केप देंगे। लेकिन अब उस हद तक ये पहुँच गए हैं कि कहते हैं कि नहीं, हमने इनको ऐसे स्टेस पावरस्केप नहीं, लेकिन इनकी फेसबुक चेक करो। अगर कोई मस्जिद में बैठा है, तो वो नुक्ता उठा के कहते हैं कि मस्जिद में क्या कर रहा है, ये डेमोक्रेटिक के खिलाफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हमें पता है कि हमारे एक बहुत प्यारे साथी भी हैं एक मसाजिद से, उनके साथ भी इस तरह इन्होंने एक ज़लालत की थी और उनकी मतलब कि उनको स्टेज पॉज़ नहीं दिया। तो इस चीज़ को भी हमने ख़त्म कराना है, इस चीज़ के खिलाफ बोलना है। पहले भी मैं बोल रहा था, लेकिन एक बहुत यूनिक अब मौका आया है कि अगर लोग मिल-जुल के मुझे कामयाब करते हैं, तो इसमें उनकी भी कामयाबी होगी। और एक तीसरी चीज़ जो मैंने कई महीने से बल्कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर और फ़ोकस इतना क्यों नहीं है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में भी हमें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो ये है कि डेनमार्क उन चंद मुल्कों में से है जहाँ हम जो पानी हमारे नलके से निकलता है, ये ज़मीन के जिसे कॉन्वेंट कहते हैं, उधर से निकलता है। अब जितने भी टेस्ट किए गए हैं, जितने भी हमारे ये जो पानी के जो ड्रम्स जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ से पानी निकाला जाता है, उसके ऊपर टेस्ट किए गए हैं। और हर टेस्ट में इनको जो ये ज़हर जो जो खेती-बाड़ी करते हैं, ये जो ज़हर फेंकते हैं, उसके जो ज़हर के जो घास पुत होते हैं, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, हमारे पानी में मिला है। तो इस बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस की जानी चाहिए। और ये जो आखिरी जो नुकता जो मैंने बताया है, पीने वाला पानी जो है, इसके ऊपर बल्कि पूरी पार्टी का पूरा फ़ोकस है, हमारा ये पूरी पार्टी का एक मैकेज़ है भी है। तो मैं इतना कहूँगा आज तक के लिए आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने देखे हैं कि मैं सोसाइटी रेडियो में, डेनिस रेडियो में भी आता रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के रेडियो में भी आता रहा हूँ और मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ इन चीज़ों के बारे में, जो लोग मतलब जो गलत बयानियाँ ये करते हैं हमारे खिलाफ और मेरी क्या नुक्ता नज़र है इन चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे मैं बातें करता रहता हूँ। और इंशाल्लाह मैं अब चाहता हूँ कि आप मिल-जुल के मेरी मदद करें, मेरी हमायत करें ताकि मैं पार्लियामेंट में आ सकूँ और भी ऊँची आवाज़ में इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकूँ। बड़ा अच्छा किया कि आपने वज़ाहत कर दी कि अब लोगों को क्लियर हो गया कि आप जो है वो
کوپن ہیگن سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کو پارٹی نے اپنا ٹکٹ دے دیا گیا اور آپ پارٹی کی لسٹ پہ 2 نمبر پر ہیں. پہلا نمبر جو ہے وہ فور مین کا اور سیکنڈ نمبر آپ کا. بڑی اچھی بات ہے قاسم، آپ کی محنت آپ کی پارٹی بھی نے ایسے لگتا ہے کہ قدر کی ہے کہ آپ کو نمبر ملا ہے. لوگوں نے آپ کو، سب لوگوں نے، ظاہر ہے وہ وہاں تو جمہوری طریقے سے بنتا ہے، خود تو بندہ نمبر 2 لسٹ پہ نہیں آ سکتا. وہ ووٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح چناؤ ہوتا ہے، چنا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹ آپ پارٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ لائل بھی ہیں، کافی عرصے سے اپنی پارٹی کے جب سے آئے اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹ دینے والوں پر. تو ہم لوگ ووٹ دینے کا جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کام کو دیکھتے ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہیں، یا کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو بھی خیال کرنا پڑے گا. آپ اپنا بتائیں، جو کچھ میں ہوں وہ سب کے سامنے رکھیں. اب جو بکے گا وہ سچ بکے گا. ہاں جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اب جو کام جو کرنا ہے کہ دیکھیں، اب جو ریجن کے ابھی الیکشن کے ہیں اس میں الحمدللہ میرے ووٹ مطلب کہ کافی اچھے آئے تھے کوپن ہیگن میں، کیونکہ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے تعاون بھی کیا تھا. لیکن کھمون اور فولکیٹسنگ میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ فولکیٹسنگ کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ڈینش، تاکہ آپ ووٹ دے سکیں. تو اب جس چیز کی مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور میرے بہت سارے پیارے انکل اور بزرگ اور بھائی اور بہنیں اور آنٹیاں ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا ہے جن سے میں مل نہیں پایا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کے دوران بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے. پارٹی بھی آپ کو ڈیبیٹ پہ بھیجتی ہے، آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر پارٹی کہتی ہے آج آپ نے اس علاقے میں جانا ہے اور دوسرے دن دوسرے علاقے میں جانا ہے. تو وہ بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ لوگ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ہم نے قاسم کی حمایت کرنی ہے، قاسم کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ ہماری آواز بن سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ پھر سے لوگ یہی افواہ پھیلا دیں کہ ہم نے قاسم کی سپورٹ کرنی ہے کوپن میں، ہم نے قاسم کا ساتھ دینا ہے کوپن ہیگن کے اندر. اور اگر وہ کسی اور حلقے میں کوئی کھڑا ہے، اگر اس کی بھی حمایت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ہم مل جل کے جن کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سپورٹ کر سکیں. اب میں کوپن ہیگن کے اندر کھڑا ہوں، ایک واحد پاکستانی. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ ایک افواہ پھیلے، لوگ بتائیں ایک دوسرے کے جی ہم نے قاسم کی سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ وہ ہماری آواز ادھر بن سکتا ہے. میں سب کی آواز بن سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی ٹاپک ایسا چھوڑا نہیں ہے پالیٹکس میں جس کے بارے میں میں نے بات نہ کی ہو یا ڈیبیٹ نہ لکھی ہو. چھوٹی سے لے کے بڑی سی چیز کے بارے میں لکھا ہے. اگر کوئی خواتین کی کوئی چیزیں پرابلمس ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہے، بچوں کی کوئی چیز ہے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، راسism کے بارے میں لکھا ہے، مطلب کلائمیٹ کے بارے میں لکھا ہے، ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں ادھر بھی میں نے ہر چیز کے اوپر بات کی ہے اور کام کیا ہے. این جی او کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، اور وہ بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اپنے طریقے سے میں نے کی ہے. اب آپ دیکھیں گے جو یم سے جو کوپن ہیگن میں ہوتے ہیں، میں نے ڈنمارک کی پہلے دیواریں مہربان بنائی تھی. اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈنمارک میں بنا سکتے ہیں. وہ میں نے میٹرو کی دیوار میں اجازت لے کے دیواریں مہربان بنائی تھی، جس کے اوپر بہت سارا چرچا ہوا تھا، اور بہت سارے اور بھی شہروں میں ڈنمارک میں انہوں نے دیواریں مہربان بنانا شروع کر دی تھی. تو میرے پاس جو آئیڈیا آتے ہیں میں اسی وقت کوشش کرتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کروں اور لوگ میرے ساتھ دیں، کیونکہ ہم مل جل کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اکیلا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھیں محنت صحیح ہوتا ہے. تو آپ کے نام میں اور کاشف کے نام میں تھوڑا فرق ہے کہ کاشف بھی تو نہیں لڑ رہا کوپن ہیگن سے. نہیں، وہ جو میں نے سنا ہے وہ ویسٹ ٹائم سے لڑ رہا ہے. اچھا، وہ ویسٹ آئن سے لڑ رہے ہیں. ہاں جی. تو ویسٹ آئن سے پہلا الیکشن آپ نے ویسٹ آئن سے نہیں لڑا تھا؟ میں اکثر ویسٹ ٹائم میں کھڑا ہوتا رہا ہوں. جو 2015 میں جو الیکشن تھا جدھر مجھے 786 ووٹ بلکہ ملے تھے، اور میں نے آپ کے ریڈیو میں کہا تھا کہ 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے، اس لیے بسم اللہ کر کے یا بس ایک ایونٹ شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت 400 ووٹ میں رہ گیا تھا. لیکن آپ کی بات درست ہے، میں آمائن سے کھڑا ہوتا رہا ہوں، لیکن اب کی بار میرا دل کیا تھا کہ میں کوپن ہیگن میں کھڑا ہوں. اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ جو ریجن کے جو میرے جو ووٹس آئے ہیں اس کے حساب سے بھی میں نے دیکھا ہے. اور پھر انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، چلیں کیونکہ کوپن دیکھتے ہیگن ہیں. میں آپ نے بتایا کافی عرصہ سے اس فیلڈ میں آپ ہیں، آپ سائیکل چلا رہے ہیں، پیڈل مار رہے ہیں، آپ تھکے نہیں ہیں، دوڑتے ہیں آپ. تو دوڑ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آپ دوڑتے ہیں، سائیکل بھی چلاتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، فٹ بال پہ خود بھی جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں. تو سپورٹس مین کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا.
बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी हुई है बस वो अल्लाह ताला कायम रखे, तो फिर मैं बस हिम्मत करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलें कासम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनिशिएटिव लिया, आपको मुबारकबाद देते हैं। आपको पार्टी की तरफ से आपने कंफर्म कर दिया, जो आप लोग पूछते थे उनको ये वजाहत हो चुकी है कि ये इलेक्शन वाकई आ चुका है, आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बड़ा अच्छा कि आपने बताया कि बिल पास होना है, इस अगले हफ्ते तो नहीं होंगे। जब बिल पास हो जाएगा तो हो सकता है उसके साथ ही साइन भी हो जाएं। लगता है इसी तरह मार्च अप्रैल में जो लोग ज़्यादा लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी है शेयर कुछ भी कर सकता है। ये तो स्टेट मिनिस्टर का इख्तियार होता है, वो उन्होंने कब करना है, कब ऐलान करना है। तो कासम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर ये डैनिश में आप मैसेज देना चाहें। Mit navn er Kasem Nasir Ahmad. Jeg stiller op til Folketinget i København for partiet Alternativet, og jeg står som nummer 2 på listen, og jeg kæmper for 3 specielle mærkesager. Det første, det er sundhed. Det skal handle om lige adgang til sundhed uanset postnummer i København. For eksempel lever dem på Nørrebro 7-9 år mindre end dem, der bor på Østerbro. Det andet er national retssikkerhed og lighed for loven. Vi har alt for mange forskelsbehandling i vores lovgivning. Det skal vi have et opgør med, og vi skal også have et opgør med vores statsborgerskab. Og til sidst, og ikke mindst, så handler det om klima. Det handler om rent drikkevand som national sikkerhed, fordi det viser sig, at der er alt for mange vandboringer, hvor der er pesticidrester i vandet. Det skal vi have et opgør med. जी कासम, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। इंशाल्लाह होगी। सामान्य नाजरीन, ये थे कासिम नज़ीर, जो कि आपको बता रहे थे कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये इनको टिकट मिला अपनी पार्टी की तरफ से। तो ये इलेक्शन को ये कंफर्म हो गया। काशिफ का भी कंफर्म है, वो भी इलेक्शन लड़ेगा। इसी तरह ज़ुहैर का वो भी कंफर्म है, वो इलेक्शन लड़ेगा। और कासिम को एडवांटेज है, वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड का डैनिश जो है वो अकलौता ही कैंडिडेट हूँ। ये भी उनके पास एडवांटेज। अब डिपेंड करता है कि लोग वोट किस तरह देते हैं। लोग वोट देते हैं तो बंदा मेंबर बनता है, बगैर वोट के कोई मेंबर नहीं बन सकता। सामान्य नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिए, अगले में मनुख तरफ बढ़ते हैं।